السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ریٹ 2011 کے جو سوالات ہیں ان کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ریٹ 2011 کے اندر لینگویج 1 کے طور پہ جن لوگوں نے اردو کو سلیکٹ کیا تھا، تو لینگویج 1 کا جو کوشچن ہے وہ آج کوشچن ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سوال میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو سوالات ہیں ان کو ہم حل کر پائیں، ٹھیک ہے؟ اور انہی سوالات میں سے جو اہم سوالات ہیں ان کو نکال کر ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے جس کے اندر ان سوالات کو ہم تفصیلاً ذکر کرتے ہیں، اور جہاں پر ان سوالات سے متعلق جو مزید معلومات ہیں ہم ان کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، تاکہ ایک ہی سوال کے ضمن میں کچھ معلومات آپ کے سامنے آ سکیں۔ تو اگر ہماری سوالات سے متعلق جو تفصیلی ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور اگر آپ صرف سوال حل کرنا چاہتے ہیں 2011 کے ریٹ کا لینگویج 1 اردو، اگر یہ سوال آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ آپشن دے رکھا ہے: حروفوں کا مجموعہ، متحرک الفاظ، الف سے لے کے یا تک کے حروف، ساکن حروف کا مجموعہ۔ تو جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے، ایک منٹ، میں تھوڑا پین پک کر لوں یہاں سے تاکہ میں اس کو لکھ سکوں، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے سی، یعنی الف سے لے کے یا تک کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف کا مجموعہ، ظاہر سی بات ہے حروف کا مجموعہ لفظ یا الفاظ کہلائیں گے، متحرک لفظ الگ ہے، ساکن حروف کا مجموعہ یہ ایک الگ چیز ہے، کچھ ساکن حروف کا کوئی مجموعہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو متحرک لفظ ہوتا ہے اور ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپ کو الف سے لے کے یا تک کے حروف۔ اگلا سوال ہے، حروف تہجی میں حروف شمسی کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے حروف شمسی کی صحیح تعداد 14 ہے۔ ایک الگ سے ویڈیو میں ہم نے حروف شمسی کیا ہیں اور اس کی کیا تعداد ہے، اسی طرح سے حروف قمری کیا ہے، ان تمام کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں کہ اگلا سوال ہے، ایک منٹ رک جائیں، یہ میرا لیپ ٹاپ ڈسچارج ہو گیا تو تھوڑا سا میں چارج پلگ ان کر دوں تاکہ چارجنگ بھی ہوتا رہے اور ہم آپ کا ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکیں۔ جسٹ اے منٹ، اوکے، ورنہ یہ بیچ میں ہی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا لیپ ٹاپ۔ اوکے، تو ہاں، یہ اگلا سوال رہا۔ اگلا سوال ہے کہ ذیل میں سے کون سا حرف حروف قمری کے ذیل میں آتا ہے؟ حروف قمری کیا ہیں؟ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک آسان سا ایک مجموعہ یاد کروایا تھا، ابغی حجک و خف عقیمہ، یہ کچھ کے مجموعہ ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف ہیں وہ تمام کے تمام حروف قمری ہیں۔ تو ابغی حجک، جا جیم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حروف جیم جو ہے یہ آپ کو حروف قمری ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے، جن حروف پہ اعراب ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جن حروف پہ اعراب ہوتے ہیں انہیں ہم متحرک کہتے ہیں، اردو کے اندر کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ اعراب والے کو معرب نہیں کہتے ہیں، تو اعراب سے معرب نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال، اچھا، درج ذیل میں کون سا املا درست ہے؟ تو اس میں جو صحیح املا ہے وہ ہے قفس، سین کے ساتھ، یہ قفس مانے پنجرہ۔ آگے، لفظ دیوان کی جمع کیا ہے؟ تو دیوان کی جمع آتی ہے دواوین۔ کیا ہے دیوان کی صحیح جمع؟ دواوین۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال ہے کہ اردو زبان کے اعتبار سے دخیل الفاظ کسے کہتے ہیں؟ دخیل الفاظ، آپشن دے رکھا ہے: دوسری زبانوں کے وہ الفاظ جو بغیر کسی صوتی و معنوی تبدیلی کے ساتھ اردو میں داخل ہوں، ہندی کے وہ الفاظ جو اصل معنی کے ساتھ اردو میں داخل ہوں، سنسکرت کے وہ الفاظ جو اردو معنی کے ساتھ استعمال ہوتے ہوں، عربی و فارسی کے الفاظ جو اپنی صوتی و معنی تبدیلی کے ساتھ اردو میں داخل ہوں۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے
وہ صحیح ہے یہ نمبر اے، یعنی دوسرے زبانوں کے وہ الفاظ جو بغیر کسی بھی تبدیلی، صوتی و معنوی تبدیلی کے اردو میں داخل ہو جائیں اور اردو کے قواعد کے اعتبار سے پھر ان کا استعمال ہونے لگے تو انہیں ہم دخیل الفاظ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ذیل میں مشتق لفظ کون سا ہے؟ دیکھیے نیک، دانش، بڑا، نہیں، تو یہ جو صحیح جواب اس کا ہے مسکراہٹ، یہ مشتق ہے کس سے؟ ایک فعل ہے مسکرانا، ٹھیک ہے، فعل ہے مسکرانا، تو اسی مسکرانا سے ایک لفظ بنا ہے، اس میں کیفیت مسکراہٹ۔ آگے اگلا سوال، لفظ خلق کے معنی بتائیے۔ تو خلق، حسن خلق بولتے ہیں، اخلاق، ٹھیک ہے، حسن خلق بولتا ہے، یعنی خلق کے معنی اخلاق کے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اگر تم آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کون سا جملہ کہلائے گا؟ اگر تم آؤ گے، ظاہر سی بات ہے کہ جملہ شرطیہ ہے، کیا ہے؟ جملہ شرطیہ، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے جملہ شرطیہ۔ اگلا سوال، لفظ فوج کس اسم کے ذیل میں آئے گا؟ اس میں کیفیت، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ یا اس میں جمع؟ تو کہتے ہیں کہ اس لفظ فوج بول کر کے ہم فوج کے جتنے لوگ ہوتے ہیں تمام کو ہم ایک ساتھ فوج بولتے ہیں، تو اس طرح کے اسم کو ہم جو ایک لفظ جو پورے گروپ کو شامل ہو تو ایسے اسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فوج ہے نا، یہ اس میں جمع ہے۔ صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی 5 قسمیں ہیں، کیا ہیں؟ صفت کی 5 قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں 5 قسمیں بتا سکتے ہیں؟ صفت ذاتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت نسبتی اور صفت ضمیری، ٹھیک ہے، چلیے میں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ ایک ہو گیا ذاتی، صفت ذاتی، صفت عددی، اس کے بعد آگے آپ کو مقداری، اس کے بعد نسبتی اور لاسٹ ہو گیا ضمیر سے بنا ضمیری، ٹھیک ہے، تو صفت ذاتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت نسبتی اور صفت ضمیری، یہ 5 صفت کی قسمیں ہیں۔ آگے دیکھیے، ذیل میں محاورہ کون سا ہے؟ گلے ملنا، گلے ملنا کا مطلب ٹھیک سے گلے ملنا، طاقت ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، نقشہ جمانا، تو یہ نقشہ جمانا جو ہے یہ ہے محاورہ۔ محاورہ وہ ہے جس کے اندر کہ مصدر ہو اور اس کا ایک الگ معنی ہو اس کے لفظی معنی سے، تو محاورہ جو ہے نقشہ جمانا جو ہے یہ محاورہ ہے۔ اس کا معنی ہے دراصل جیسے دل میں گھر کر جانا کسی کے، یا نظر یا دماغ میں کوئی گہرا تأثر چھوڑنا، تو یہ نقشہ جمانا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے اگلا سوال ہے، درجہ ذیل میں کون سا لفظ لاحقہ ہے؟ میں نے بتایا تھا لاحقہ اور سابقہ۔ سابقہ پہلے جوڑتے ہیں، کسی بھی لفظ کے پہلے کچھ جوڑ کر کے ایک نیا لفظ بنا تو سابقہ کہلاتا ہے، لاحقہ بعد میں جوڑا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے صحیح جواب اس کا ہے حیلہ ساز، ایک لفظ تھا حیلہ، اس کے لاسٹ میں جوڑ دیا ساز، تو حیلہ ساز، تو یہ لاحقہ ہے۔ اور ہم آواز تھا، اس سے پہلے ہم جوڑا تو یہ سابقہ ہے۔ پردہ تھا، اس سے پہلے کیا جوڑا؟ در جوڑا، تو در پردہ، یہ بھی سابقہ ہے۔ زور تھا، اس سے پہلے کم جوڑ دیا تو کمزور بن گیا، تو یہ سب سابقہ ہے، اور حیلہ ساز جو ہے یہ لاحقہ کی مثال ہے۔ آگے لفظ اچھا کی ضد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا جواب تو یہ ہوگا ڈی، برا۔ لفظ صاحب کا مترادف کون ہے؟ صاحب کا مطلب بادشاہ نہیں ہو سکتا، عالم بھی نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا؟ صاحب ہم دوست کو بول سکتے ہیں، تو صاحب کا مترادف دوست۔ اور زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب تو بہت آسان ہے، 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ کیا کیا؟ ماضی، حال اور مستقبل، ماضی، حال، مستقبل، یہ زمانے کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، درج ذیل میں کون سا لفظ سابقہ کے ضمن میں آتا ہے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، دیکھ لیجئے، سابقہ یعنی جس کے پہلے کچھ لفظ جوڑ کے بنایا جائے، تو کم ظرف یہ سابقہ ہے، کیوں؟ اس سے پہلے کیا جوڑا؟ کم جوڑا، تو کم ظرف۔ اچھا باقی یہ کیا ہے؟
دغا ایک لفظ تھا، اس کے لاسٹ میں کیا جوڑا؟ باز، تو بن گیا دغا باز، تو یہ تو بعد میں جوڑا گیا، تو لاحقہ کی مثال ہے۔ جاں تھا، اس کے لاسٹ میں نشیں جوڑ دیے گیا، تو جانشیں بن گیا، تو یہ آپ کو لاحقہ کی مثال ہے۔ اصل جو اس کا صحیح آنسر ہے وہ با، بی۔ آگے دیکھیں اگلا سوال، ذیل میں سے ذیل کے شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ گاہ جیتا ہوں گاہ مرتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔ گاہ مطلب کبھی، کبھی جیتا ہوں کبھی مرتا ہوں، تو جینا اور مرنا دو بالکل متضاد چیزیں ایک شعر میں جمع ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ صنعت تضاد۔ تو جب بھی ایک شعر کے اندر دو بالکل متضاد الفاظ جمع کر دیے جائیں تو انہیں ہم صنعت تضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے، احمد شیر کی طرح دوڑتا ہے، اس جملے میں مشبہ بھی کون ہے؟ تو سب سے پہلے تو دیکھیں مشبہ کون ہے؟ احمد۔ احمد کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ، تو مشبہ بھی کیا ہوگا؟ شیر۔ تو یہ شیر یعنی سی جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، سوری۔ آگے دیکھیں اگلا سوال ہے، خط کے ضمن میں مکتوب الیہ کسے کہتے ہیں؟ مکتوب بولتے ہیں خط کو، اور مکتوب الیہ جس کو لکھا جائے، تو یہ مکتوب الیہ کے ساتھ جس کے نام خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ آگے، ذیل کے شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ ہر سنگ میں شرار ہے، ہر سنگ میں ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا۔ ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس شعر کے اندر جو کوہ طور والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ صنعت تلمیح بولتے ہیں۔ کسی بھی مشہور واقعے یا قصے کی طرف اشارہ اگر کیا جائے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ آگے اگلا سوال، خط میں القاب کسے کہتے ہیں؟ القاب وہ فقرے جو مکتوب الیہ کے مرتبے کو ظاہر کریں، وہ فقرے جو مکتوب نگار کی حیثیت کو ظاہر کرو۔ مکتوب نگار اپنے حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کون سا الفاظ استعمال کرے گا؟ نہیں، وہ القاب نہیں۔ وہ آداب جو کافی پرتکلف ہوں، تو آداب تو پرتکلف ہو سکتے ہیں لیکن، ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں دراصل صحیح جواب یہ ہے کہ وہ فقرے جو مکتوب الیہ جسے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے شان میں جناب حضرت مکتوب و حضرت جناب اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مکتوب علیہ وہ القاب کہلاتے ہیں۔ جناب والا، عالی جا، عزت مآب، ہے نا، تو اس طرح کے الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ مکتوب علیہ کے مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہ القاب کہلاتے ہیں۔ آگے، درخواست کے کیا معنی؟ ظاہر سی بات درخواست کے معنی خط یا مراسلہ تو ہو نہیں سکتا، تو کیا بچا؟ عرضی۔ درخواست کے معنی ہوتا ہے عرضی پیش کرنا، درخواست لگانا۔ غزل کا کون سا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے؟ مقطع سے پہلے کا شعر، تو مقطع سے پہلے کا شعر نہیں۔ غزل کا پہلا شعر، تو غزل کا پہلا شعر تو مطلع کہلاتا ہے۔ حسن مطلع کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کہ اگر غزل دو مطلع والا، اگر غزل کا دو مطلع ہو تو پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلائے گا، اور اس کے بعد والا جو شعر ہوگا وہ حسن مطلع کہلائے گا۔ تو مطلع کے بعد والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے، یا اس کے دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ غزل کا دوسرا مطلع، جو کہ کسی بھی غزل کا جب دو مطلع ہوتا ہے تو دوسرا شعر یا غزل کا جو دوسرا مطلع ہوتا ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے، تو یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے دیکھیے، غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں؟ غیر مردف ردیف سے بنا ہوا یہ لفظ ہے، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا جواب ہونا چاہیے سوری، جس غزل کے اشعار میں ردیف نہ ہو، کیونکہ غزل اگر اس میں قافیہ تو ہونا ہی چاہیے، ردیف ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا صحیح جواب ہے کہ جس غزل کے اشعار میں ردیف نہ ہوں اسے ہم غیر مردف کہتے ہیں۔ اب ردیف اور قافیہ کیا ہے؟ تو دراصل شعر کے اندر ردیف اور قافیہ کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر کی بالکل اخیر میں جو لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اسے ہم ردیف کہتے ہیں، اور ردیف سے پہلے کچھ الفاظ یا کچھ حروف کا مجموعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں اور وہ بار بار آتے ہیں، انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک غزل ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس شعر کے اندر جو آخر میں استعمال ہو رہا ہے کیا ہے نا، آخر میں یہ استعمال ہو رہا ہے کیا ہے،
دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو یہ جو کیا ہے یہ ردیف ہے. کیا ہے؟ ردیف. اور اس سے پہلے جو بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے، جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دوسرے شعر کے اندر دوا. تو ہوا، دوا. اسی طریقے سے ماجرا. تو یہ جو الفاظ ہیں جو کہ ردیف سے پہلے استعمال ہو رہے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قافیہ کے اندر وزن رہتا ہے ایک، لیکن الفاظ بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں، ہے نا. حروف بدلے ہوئے ہو سکتے ہیں، لفظ بدل سکتا ہے. ہوا ہے وہ دوا ہے، تو ہوا اور دوا وزن سیم لگ رہا ہے لیکن الفاظ بدل گئے ہیں. تو قافیے کے الفاظ بدل جاتے ہیں، لیکن جو ردیف ہوتا ہے، ردیف کے الفاظ ہو بہو ویسے ہی ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس کے اندر یہ ردیف کا خیال نہ رکھا جائے، جس غزل کے اندر وہ غیر مردف کہلائے گا. ٹھیک ہے. چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. اردو شاعری میں نظم کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، جس میں کوئی قصہ یا کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، ظاہر سی بات ہے. تو یہی اس کا جواب ہے، تسلسل. چونکہ جو نظم ہوتا ہے اس کے اندر ایک تسلسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی خیال تسلسل کے ساتھ اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے. ہاں. کیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کا ہر بند اپنے الگ معنی رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ غزل ہو جائے گی، چونکہ غزل کے اندر ہر بند، ہر شعر جو آپ کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے. جس میں قافیہ و ردیف کی پابندی کی جائے تو قافیہ ردیف کی پابندی تو نظم میں ہو سکتی ہے، غزل میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. صحیح والا جواب جو ہے وہ پہلا ہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے والا دیکھیں. اگلا ہے سوال، مندرجہ ذیل شعری جز کو پڑھ کر سوال نمبر 58 اور 59 کے جواب منتخب کیجیے. کیا کہا؟ شعر ہے، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کا صبح آ کر پھولوں کا منہ دھلانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، تڑپا رہی ہے مجھ کو رہ رہ کے یاد اس کی، تقدیر میں لکھا ہے پنجرے کا آشیانہ، پنجرے کا آشیانہ. ٹھیک ہے. اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں. ٹھیک ہے. یہ ہے شعر. اب دیکھیے، درجہ بالا بند میں لفظ کامنی کے معنی کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، وہ خوبصورت، تو خوبصورت حسینہ. اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا کامنی کا مطلب ہے خوبصورت حسینہ، جو خوبصورت حسینہ سی مورت. اب یہ کہنے کہ درجہ بالا. تو اگلا سوال، درجہ بالا بند میں پرندے کا آشیانہ کس کے دم سے آباد تھا؟ تو پرندے کا آشیانہ کس کے دم سے آباد تھا، اس شعر کو دیکھیں آپ دھیان سے تو سمجھ میں آئے گا. کہاں گیا یہ؟ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ. تو کس کے؟ وہ پیاری پیاری صورت اور کامنی سی مورت جو ہے اس کے دم سے ہی میرا وہ آشیانہ آباد تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا صحیح جواب یہ ہونا چاہیے، وہ کامنی سی مورت. خوبصورت حسینہ کے جیسا جو چہرہ ہے جس کے دم سے اس کا آشیانہ آباد تھا. ٹھیک ہے. چلیے یہ آخری سوال ہے اس کا. مندرجہ ذیل اقتباس پڑھ کر متعلقہ سوال کا جواب دیجیے. نباتات ایسی نعمت ہے جس کے لیے ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اسی لیے دنیا کے ہر مذہب میں ان کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے. اسلامی قانون کے مطابق ان تمام چیزوں کو جو انسان اور سماج کے کام آتی ہیں نقصان پہنچانا یا برباد کرنا ممنوع ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان خدا کی پیدا کی ہوئی نباتات کی حفاظت کرے، ورنہ انسان پر قہر نازل ہوگا اور اس کو سزا ملے گی. یعنی اگر ہم درخت کاٹ دیں گے تو ایسے سیلاب آئیں گے جن سے کاشت کی زمین زرخیز مٹی بہہ جائے گی، پیداواری میں کمی ہوگی، فصلیں بہہ جائیں گی اور انسانی جان و مال کا نقصان ہوگا. موسم میں اعتدال کے بجائے شدت پیدا ہوگی اور سب سے بڑھ کر ہمارا ماحول پراگندہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. درجہ بالا اقتباس میں درخت کاٹنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ درخت کاٹنے سے دھوپ بڑھ جاتی ہے، صحیح ہے، لیکن اس میں کیا بتایا گیا ہے نا؟ درخت کاٹنے سے بارش میں کمی آتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. درخت کاٹنے سے فصلیں نہیں اگتی ہیں. درخت کاٹنے سے پیداوار میں کمی، موسم میں شدت اور انسانی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو لاسٹ والا آپشن ہے ڈی، یہ اس کا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے دوستو.
تو یہ ہو گیا سوال مکمل. تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، اور ہم اسی طرح کے نئے ویڈیوز آپ مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپلوڈ کرتے رہیں گے اپنے چینل پہ. ہماری یہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں. اور اگر آپ کا کوئی مشورہ ہو تو ضرور اپنے مشورے سے نوازیں. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کریں، چیٹ باکس میں چیٹ لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کا کیا مشورہ ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو جب تک کے لیے اتنا ہی. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.